پیغمبر کی جماعت صحابہ اور اہل بیت کے معیار حق و صداقت ہونے پر یہ جو نظریہ ہے پیغمبر کی جماعت کی عزت اور احترام کا، اس پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آئے ہیں، آئیڈیل چاہیے، نمونہ چاہیے، ڈیزائن چاہیے، ہم کیسا ایمان لائیں، آپ ہمیں نمونہ دکھا دیں۔ یہ ویسٹ کوٹ ہے نا بھئی، یہ ویسٹ کوٹ بنانا ہے تو درزی کہے گا نمونہ دے دو، اسی طرح بنا کے دوں گا، نمونہ دے دو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان تو لا رہے ہیں، آپ نمونہ دے دیں۔ تو قرآن کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، کہ میری جماعت جیسے ایمان لائی ہے نا ویسے ایمان لاؤ۔ یہ آئیڈیل ہے، یہ نمونہ ہے، یہ ڈیزائن ہے۔ مفتی بغداد امام محمود آلوسی رحمہ اللہ، احناف کی سب سے بڑی عربی کی تفسیر 30 جلدوں میں، روح المعانی، اس آیت کے تحت امام محمود آلوسی فرماتے ہیں کما آمن ابو بکر، کما آمن عمر، کما آمن عثمان، کما آمن علی، کہا جیسے میرے صحابہ اور اہل بیت اور خلفاء راشدین ایمان لائے ہیں، یہ ڈیزائن ہے، اس جیسا ایمان لے کر آ جاؤ۔ وہ توحید پر کوئی ڈنڈی نہیں مار رہے، مانتے ہیں۔ رسالت پر انہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مان رہے ہیں۔ ختم نبوت پر انہیں کوئی شک نہیں ہے، تسلیم کر رہے ہیں۔ معیار حق و صداقت صحابہ پر بھی انہیں شک نہیں ہے، لیکن ایمان کے ڈیزائننگ میں ان لوگوں کے دل کے اندر کا بغض ابلا اور کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء۔ یہ تو نعوذ باللہ، الیاذ باللہ، بیوقوف لوگ ہیں، سادے بندے ہیں۔ ہم ان جیسے ایمان لائیں، جھلیاں نو ویکھو، جو اب ہم پنجابی میں بات کرتے ہیں، اس طرح کی گستاخی کے لفظ بولے۔ رب کریم نے کیا جواب دیا جو رسول کریم نے پڑھ کے دیا؟ فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ 3 لفظ ہیں، الا انہم ہم السفہاء۔ یہ 3 ضمیریں اور باتیں اور پوری بات میں پھر کہا جا رہا ہے، حالانکہ ایک میں بھی بات فٹ ہو سکتی تھی۔ اسے انگلش میں کہتے ہیں فورسیبل سینٹنس، مضبوط ترین جملہ۔ فرمایا الا، خبردار رہو، انہم، تم ہی لوگ، ہم، ہاں تم ہی میں، السفہاء، بے وقوفی بند ہو کر رہ گئی ہے۔ ولیکن لا یعلمون، تم ایسے بے وقوف ہو، تمہیں اپنی بے وقوفی کا علم بھی نہیں ہے کہ اسے درست کر لو۔ یہ لوگ نہیں ہیں۔ اندازہ لگاؤ یہ پیغمبر کے صحابہ کرام کے عقائد میں جو عزت اسلام نے پیغمبر کی جماعت صحابہ اور اہل بیت کو دی ہے، اس پر نو کمپرومائز آن دس عقیدہ، کسی قسم کی کوئی لین دین میں لے دے کی بات نہیں کی۔ اتنی مضبوطی رکھی ہے رسالت مآب نے۔ میرے دوستو، یہ 3-4 عقائد میں نے بطور مثال پیش کر کے آپ کو اس بات کو مدلل مبرہن کرنے کی کوشش کی ہے کہ عقائد پر شریعت میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ نرمی دینی ہے مسائل، ہاں یہ میرا حق کھا گیا میں معاف کر دوں گا، خیر ہے یار، کوئی نہیں مسئلہ، جانے دو۔ مجھ سے قرضہ لیا تھا نہیں دیا، میں تمہیں نرمی دے رہا ہوں، میں تمہیں تھوڑی مہلت دے رہا ہوں۔ کہ وہ قرضہ نہ دے سکے نا تو آپ اس کو مہلت دے، روزانہ اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب ہے جتنا اس نے قرضہ لیا، اس میں تو کوئی نرمی ہو سکتی؟ یہ میرے کسی قریبی کا قاتل ہے، چلو میں اسے معاف کر دے رہا ہوں، یعفو اولیاء، قرآن کہتے ہیں اسے وہ معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، آپ اس کی فیملی ممبرز کو یہ اختیار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان مسائل میں تو چل جائے گا۔ اس نے چوری کی ہے، معافی مانگی جو ہو گیا۔ اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، میری غیبت کر لی، مجھ سے بہتان فلاں فلاں کر لیا، لیکن عقیدے میں ڈنڈی مارے، نہ اللہ کی طرف سے نرمی ملتی ہے، نہ رسول اللہ کی طرف سے نرمی ملتی ہے۔ یہ ہے عقائد کی مضبوطی۔ میرے دوستو، جب ہم عقائد میں مضبوطی پیش کرتے ہیں، اس کی ان دلائل کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد میں اتنی مضبوطی دکھائی ہے۔